بخیر ہیں آپ؟ جی جی اللہ کرم. حضرت ایک شعر کے تعلق سے معلوم کرنا تھا، اور سوشل میڈیا پہ وہ شعر چل رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ شعر پڑھنا کیسا ہے. اور وہ شعر تو میں ہاشم رضا حسینی بول رہا ہوں، اچھا اچھا بریلی شریف رچا سے. جی 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 جی. تو حضرت شعر کچھ اس طرح سے ہے: گزر جائے گی شب ہوگی سحر آہستہ آہستہ، کرم گزر جائے گی، دوبارہ شب پڑھیے. گزر جائے گی شب ہوگی سحر آہستہ آہستہ، کرم فرمائیں گے آقا مگر آہستہ آہستہ. تو حضرت اس طریقے کا شعر پڑھنا کیسا ہے، اور اس کی وضاحت آپ فرما دیں تو بہت کرم ہوگا، چونکہ بہت سارے احباب اس پر گفت و شنید کر رہے ہیں، تو آپ کا وضاحت نامہ آ جائے گا تو ہم لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. اچھا اچھا. دیکھیے اصل میں جو پہلا مصرع ہے، جی گزر جائے گی شب، جی اور کیا پڑھا آپ نے؟ دوبارہ پڑھیں. گزر جائے گی شب ہوگی سحر ہوگی سحر آہستہ آہستہ. جی. اور اگلا مصرع ہے: کرم فرمائیں گے کرم آقا فرمائیں گے آقا مگر آہستہ آہستہ. پہلی بات تو میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں. جی حضرت. جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں دونوں مصروں کی جی حقیقت اور اس کے مزاج کو، جی شاعر نے جو رات کے جانے اور دن کے آنے کا ایک سسٹم جو ہے، جی رات آہستہ آہستہ گزرتی ہے جی اور پھر دن آتا ہے. جی تو یہ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. جی سمجھے آپ؟ جی حضرت. جی حضرت. کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. بے شک بے شک. یہ سسٹم چل رہا ہے. جہاں تک شاعر نے دوسرا مصرع جو بنایا ہے، مصرع ثانی، جی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے مصرع اول کو دیکھ کر مصرع ثانی کر کے یہ سمجھا کہ جس طرح رات کا آہستہ آہستہ جانا ہوتا ہے، جی اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم کرنا بھی آہستہ آہستہ ہی ہوگا. جی. تو یہ اس کا اپنا ایک تخیل ہے. جی جی. اور اس میں جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ لفظ مگر ہے. جی جی. مگر آہستہ آہستہ، یعنی اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو، جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کو، جی اس نے صرف ایک صورت میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے. جی. اور وہ یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرم ہے وہ صرف آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. لفظ مگر جب بولا جاتا ہے تو اور عربی میں اس کے لیے لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں. جی. اور اللہ یہ استثناء کے لیے آتا ہے. جی. اور استثناء جو ہوتا ہے وہ حصر کا معنی دیتا ہے. جیسے قرآن نے کہا جی ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جی بے شک. سارے انسان خسارے میں ہیں جی مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. جی. اب اردو میں اس کے لیے مگر اور سوا ان سارے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. جیسے لا الہ الا اللہ، جی ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. ہاں جی مگر اللہ کے سوائے اللہ کے. تو یہ جو آتا ہے نا، یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی ایک چیز کو جی دوسری چیز میں سمیٹنے کے لیے کہ یہ چیز ایسے ہی پائی جائے گی. حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مختار بنایا ہے. جی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا: جی کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. جی جی. اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے: حضور میں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں دیر نہیں فرماتا ہے. ابھی مجھے وہ عربی کے الفاظ متن حدیث مجھے یاد نہیں ہے. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی الفردہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی. ادھر سرکار علیہ السلام کی زبان پر کوئی جملہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سرکار علیہ السلام کے اختیار کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا: تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. لفظ ابھی جو ہوتا ہے یہ دفاتن یعنی
فوراً کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اچھا یعنی اس میں تاخیر نہ ہو، یہ کام فوراً ہو جائے، دفعتاً واحدہ کے لیے. ہاں یعنی ایک دم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب قدیر نے اختیار عطا فرمایا ہے. حضور مالک ہیں اور حضور مختار ہیں. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تجلی الیقین میں جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب ازل میں فرمایا جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین. اے محبوب میں نے جو ہے وہ عرش سے لے کر فرش تک وہ سب کچھ میں نے تجھے عطا فرما دی ہے، بادشاہت تمہارے ہاتھ میں. تو سرکار علیہ السلام کو یہ اختیار ہے. حضور چاہے تو اپنی مشیت اور اپنے ارادے اور حکمت ایزدی اور الہی کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق حضور چاہے تو فوراً کرم فرمائے، اور اگر حضور چاہے تو حضور کا کرم کچھ دیر کے بعد ہو. اس میں حکمت الہی سمجھ گئے آپ. لیکن لفظ مگر بول دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے کرم کو آپ نے صرف آہستگی میں ہی سمیٹ کے رکھ دیا. اچھا. جبکہ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. یعنی حضور علیہ السلام اگر چاہیں تو ہماری تقدیر میں جو بری چیز ہے اس کو بھی دور فرما دیں، اور حضور چاہے تو اچھی چیز کو، اچھی تقدیر کو باقی رکھے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کو صرف آہستگی میں سمیٹنا یہ مجھے کسی طرح سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. سرکار علیہ السلام کی ثواب دید پر حضور علیہ السلام کے کرم پر ہے، ورنہ تو حضور کا اختیار دیکھیے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، آپ اردو میں ایک محاورہ سمجھتے ہیں کہ ابھی الٹے پیر پلٹ جا، یعنی فوراً چلا جا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. الٹے پاؤں لوٹ جا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ مبارک فرمایا سورج جیسی چیز نے نکلنے میں تاخیر کی. بولو. سرکار علیہ السلام کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ حضور اشارہ فرمائے تو چیز فوراً پلٹ کے آ جائے. اس کا وجود اتنا بڑا ہے. تو صرف یہ کہنا کہ مگر اور مگر کے ساتھ اس کو حصر کر دینا یہ شعر میں کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، حضور جیسے چاہے ویسے کرم فرمائے امتی کے حال کو دیکھ کر. سمجھ گئے آپ. سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ چاہے وہ اب تو فیصلہ کر دیں. تو سرکار علیہ السلام کو اختیار ہے. سرکار علیہ السلام چاہے تو فوراً کرم فرمائے، حضور چاہے تو ہمارے حال کو دیکھ کر کرم آپ کا بعد میں ہو. آقا کریم علیہ السلام کے بے شمار ایسے معجزات ہیں کہ ادھر سرکار علیہ السلام کا کرنا ہوا، اشارہ ہوا، کہنا ہوا، ادھر وہ چیز جو ہے معرض وجود میں آ گئی. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو حضرت یہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن یہ مگر کا جو اس میں انہوں نے قید لگائی ہے تو یہ لفظ مگر سے یہ لفظ یہ تعبیر مناسب نہیں. سمجھے؟ ہاں یہ تعبیر مناسب نہیں ہے ایسا یہ کہنا کہ جو ہے آہستہ آہستہ جی حضور کا کرم ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام کے کرم کو لفظ مگر کہہ کر کے صرف ایک سمت اور ایک جہت میں سمیٹنا، ایک زاویے میں سمیٹنا ہے. حضرت یہ لفظ مگر ہٹا کے مطلقاً. دوسری بات یہ ہے کہ شاعر نے جس نے بھی پڑھا ہو، میں تو نہیں معلوم ہے کس نے پڑھا بہرحال وہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قائل ہے ایک بار اس سے بھی تھوڑا سا معلوم کر لیا جائے کہ بھئی تم نے یہ جو کلام لکھا ہے یا کلام پڑھا ہے تو ذرا اس کا کوئی ثبوت شرعی دے دیجئے کہ جس کو دیکھ کر آپ نے یہ شعر بنایا ہو. اچھا. یا پھر اپنا محض تخیل ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو فرمایا نا میں نے شاعری قرآن و حدیث سے سیکھی ہے، اور شاعری اور نعت گوئی وہی مقبول بھی ہے جو شریعت کی روشنی میں کی جائے. بہرحال جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ تعبیر اس شعر میں مناسب نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لیا جائے. تو اس طریقے کے دوسرے انداز سے اس طریقے کا الفاظ بھی کہنا روا نہیں ہے کہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ کرم آہستہ آہستہ یا جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کو آپ ایک جہت میں کیوں سمیٹ رہے ہیں؟ یا تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے آپ کو چند ساری مثالیں دی ہے نا.
تو اس کی تشہیر ریکارڈنگ جو ہو رہی تھی اس کی تشہیر اگر حضرت آپ کہیں تو کر دی جائے تاکہ جو خلجان واقع ہے لوگوں کے اذہان میں وہ دور ہو جائے۔ کوئی بات نہیں۔